اور اسلامی اعتبار سے آپ کے سامنے نہایت ہی اچھے انداز میں سہل انداز میں رکھا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ شیخ محترم کے علم میں، رزق میں، عمر میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوب ہر شعبے میں آپ سے خدمت لے، دنیاوی سبجیکٹ میں اور دینی امور میں اللہ تعالیٰ خوب آپ کی مدد فرمائے اور آپ سے خوب کام لے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بلا کسی تاخیر میں اپنی اس پروگرام کی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے حیدرآباد اور مشرآباد اور سکندرآباد یہ تینوں علاقوں کی بہت ہی جانی مانی شخصیت اور شعلہ بیاں مقرر اور حضرت عزیز نوجوان دلوں کی دھڑکن فضیلت الشیخ عبید اللہ فیضی صاحب سے بہت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ پروگرام کے خطاب کے لیے میرے قریب ہو جائیں اور سامعین سے خطاب کرتے ہوئے اپنے زرین الفاظ سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائیں۔ اللہ اس کے رسول کے فرامدات کے ذریعے جناب عبید اللہ فیضی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ وارثین انبیاء اور معزز اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات، دیگر سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع ہونے اور کچھ سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے، اور جن بھائیوں نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم اس کا عطا فرمائے ان کو، اور بار بار ایسی محفلیں منعقد کرنے کی اللہ توفیق دے۔ ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے بھائی یہ اسٹیج یا یہ جو لگا ہے تھوڑا اور ادھر ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ یا تو ایسی جگہ ٹھہرے تو اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تو بہتر ہے ایسے وقت میں ہم تھوڑا یمین سیدھی طرف ہو جاتے ہیں تاکہ نہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو اور نہ کسی اور کو تکلیف ہو۔ ہم ویسے تو کوئی خاص موضوع سوچ کر نہیں آئے تھے، میں سوچا کہ مختلف لوگ ہیں، وقت کم ہے، لیکن فصیح بھائی کی کچھ باتیں سننے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ شیخ کا جو موضوع ہے، معذرت کہ میں بھول گیا، قتل اور نشے سے بچنے کے تدارک پر آپ کو عنوان دیا گیا ہے، بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ میں مولانا سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں۔ کچھ بتایا بھی نہیں گیا تھا، ابھی صاحب نے بتا دیا، تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے اسی آیت پر میں سمجھتا ہوں اللہ کا حکم مان کر اللہ کے بندے عمل کر لیں تو کبھی قتل غارت ہوگی نہیں، اور جتنی برائیاں ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی وہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 36۔ اس میں رب العالمین نے چند حقوق بتائے، یا مفسرین نے اس آیت کریمہ کو 10 حقوق والی آیت قرار دیا ہے، اور اس میں جس کا حق سب سے پہلے ہے وہ حق، پھر ترتیب وار جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حقوق بتائے ہیں اس حقوق پر اگر عمل کیا جائے تو دنیا جو ہے جنت نما ہوگی، امن و سکون قائم ہوگا، کوئی بگاڑ کوئی فساد نہیں ہوگا۔
بڑے اختصار کے ساتھ میں اس آیت کریمہ کے آپ کے سامنے مختصر تعریف تفسیر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہی رب العالمین نے اپنی عبادت بتائی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں کو جو وجود بخشا اور تمام جنوں کو جو ہم نے بنایا ہے، مقصد صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ عبادت کا مفہوم جو مفسرین نے بتایا وہ دو ہے، ایک عبادت رکوع، سجود، قیام، روزہ، نذر و نیاز، پوجا پاٹ ہے، صرف اور صرف رب کے لیے نذر و نیاز ہونا چاہیے، پوجا ہونا چاہیے، رکوع اور سجود ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور دوسرے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بمعنى إِلَّا لِيُطِيعُونَ، دوسرا مقصد رب العالمین نے انسان اور جنات کی پیدائش کا یہ بتایا تاکہ وہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری کریں۔ اب اللہ کے اطاعت و فرما برداری کا طریقہ کیا ہوگا، کون سکھائے گا؟ وہ سب سے پہلے جو اسلام آیا، بابا آدم علیہ السلام جو ساری کائنات انسانیت کے باپ ہے، ان کے ساتھ اسلام آ گیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا اسلام 1500 سال پہلے کا ہے۔ جس دن اللہ نے انسان کو وجود بخشا، رب کعبہ کی قسم اسی دن اسلام بھی بنا دیا ہے۔ اور اس اسلام پر عمل کیسا کیا جائے؟ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہہ دو رب کی مان لو اور رسول کی اتباع و اطاعت کرو۔ رسول نے جیسے رب کی عبادت کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اسی طریقے سے تم اطاعت اتباع میں ویسا وہ عمل کرو، عبادت کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی شخص اللہ کی ماننے اور رسول کے اطاعت سے روح گردانی کرتا ہے، اپنے چہرے کو پلٹاتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو ان پر جو ڈالا گیا تھا اس کو پہنچا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری رب نے عائد کی تھی، یہ رب کے قانون، رب کے فرمان، رب کی عبادت، رب کے طریقے کو پہنچا دو۔ نبی نے اس ذمہ داری کو بخوبی کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اب رب نے جو تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اب اس کے بارے میں تم سے اللہ سوال کرے گا۔ اب اس سوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، رسول کی اگر تم اطاعت کر لیتے ہو تو دنیا میں ہدایت کی راہ پہ چلو گے، مرو گے تو ہدایت یافتہ بن کر مرو گے، اور جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے میدان محشر میں رب کے سامنے ٹھہرنے کے لیے، تو اس وقت ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور سن لینا رب نے جس کو بھیجا تھا دنیا میں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے، اس کا کام تب پہنچا دینا واضح طور پر اس نے پہنچا دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے۔ تو رب العالمین نے جو پہلا حق بتایا
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا طریقہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گے. ایک حق، اگر اس حق کو ہم پورا کرتے ہیں، جیسے بخاری وغیرہ کی مشہور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اپنا ردیف بنایا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پہ پیچھے بٹھا رکھا تھا. آپ نے کہا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. 3 مرتبہ اسی طریقے سے آواز دی، تینوں مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے حاضر ہیں، بتائیے کیا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بتاؤ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق انسانوں پر، اس کے بندوں پر کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ عالم ورسولہ، اللہ و رسول بہتر جانتے. پھر آپ نے سوال کیا، پھر وہی جواب، پھر سوال کیا وہی جواب. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے. اور پھر آپ نے کہا اے معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے بندے اللہ کا حق ادا کر دے تو اب اللہ پر اس کے بندوں کے حقوق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کبھی سزا نہ دے، نہ دنیا میں، نہ مرنے کے بعد، اور نہ آخرت میں. اپنے رحم و کرم سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے نعمتوں سے جس کو اللہ نے بھر دیا ہے، سنوار دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی حق ادا کرنے کا یہ مقام مرتبہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی شے کو، کسی مخلوق کو کبھی بھی کسی طریقے سے اس میں شامل، شریک داخل نہ کیا جائے اور نہ مانا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. آج کائنات میں جتنے اختلافات ہیں، جتنے شر فساد ہیں اور جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں، اگر اس کی جڑ دیکھو تو اللہ کی قسم اس کی جڑ صرف ایک ہے اور وہ شرک ہے. اس شرک کی وجہ سے آج انسان آپس میں لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملک کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جا رہا ہے اس شرک کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، امن انہی کے لیے ہے دنیا میں، سکون انہی کے لیے ہے. نہ کسی کو قتل کریں گے اور نہ ان کو قتل کیا جائے گا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت پہ چلنے والے، اللہ کے راستے پہ چلنے والے. یہ دوسرا حق ہے رب نے جو بیان فرمایا. تیسرا حق اس آیت کے اندر وبالوالدین احسانا. اب اللہ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت انسان پر کسی کا سب سے پہلا حق ہے تو اس کے ماں باپ کا ہے، جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا دنیا میں پیدا ہونے کا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو اس بچے کو پہنچایا کہ اب وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. لیکن آج دیکھتے ہیں والدین کو کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ہولڈرز میں لے جا کے ڈال دے رہا ہے، کوئی کہیں ڈال دے رہا ہے. عجیب و غریب واقعہ ہے. آج لوگ ان کے حقوق کو نہیں پہچانے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اما یبلغن عندک الکبر احدہما. اس آیت کے اوپر غور کریں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ. پہلے ایک کا لفظ استعمال کیا رب نے، او کلاہما، یا کہ دونوں کو پاؤ بڑھاپے میں، بڑی عمر میں. کیوں کہا پہلے ایک کو پاؤ؟ پہلے دونوں کا لفظ آنا چاہیے، لیکن رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما. دونوں میں جب ایک کو پا جاؤ بڑھاپے کی حالت میں، ضعیفی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں،
کیوں؟ اب اس کا جوڑا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، اس کا ٹائم کیسا پاس ہوگا؟ اب کہیں کسی کے مرنے کی خبر سن لے گا تو وہ بھی ڈپریشن میں آ جائے گا، میرا کب ہوتا کہ میں مر جاتا ہوں، یہ سوچتا رہے گا انسان۔ اس لیے جب دونوں میں سے ایک کو پا جائے تو اور ان کے پاس وقت اولاد کو دینا چاہیے، اور اگر دونوں مل جائیں تو الحمدللہ۔ عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو مت۔ ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھی کو اپنے پیٹھ پر لاد لیا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور اس کے زبان سے نکل رہا ہے سواریوں میں سب سے بہتر سواری بوڑھی کی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور کہا یہ کون ہے، عجیب و غریب دعا پڑھ رہا ہے، ربنا آتنا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھ رہا ہے؟ جا کے پوچھو تو پوچھا اس سے، اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا صحابی رسول پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں؟ کہا صحابی رسول اللہ کے نبی کے ساتھی کہاں ہے؟ وہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ۔ بھاگ کے اسی حالت میں وہ نوجوان آیا، کہا اے صحابی رسول میری آرزو تھی، میری تمنا تھی، میری چاہت تھی، میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے نبی کے کسی صحابی کا دیدار کرا دے، رب نے میری دعا قبول کر لی ہے، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے پیٹھ پہ ہے یہ بوڑھی ماں ہے میری، میں نے جب حج کا ارادہ کیا تو سوچا اس کو اونٹ پر بٹھا لوں گا، لیکن دیکھا راستہ صحیح نہیں ہے، تو ہم نے سوچا اب میرے سے بہتر کوئی سواری نہیں ہو سکتی، تو اونٹ کو ہم چھوڑ دیے اور اس بوڑھی ماں کو میں اپنے پیٹ پر لادا، مہینوں کا سفر کر کے پیدل آیا اور حج کے سارے ارکان ادا کیے۔ جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی حالت میں یہ بتائیے صحابی رسول کیا ہم نے آج اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ یہ سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے، کہا ہے نوجوان تو پوچھتا ہے خالی چند کلومیٹر اپنے پیٹھ پہ ماں کو لاد لیا تو پوچھتا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اللہ کی قسم ہے جب تیری ماں تجھے پیدا کر کے جب جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، اس وقت جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کے وقت جب اس نے زبان سے کہا کیا تکلیف ہوتی بچے کے پیدائش کے کوئی اندازہ لگا سکتا نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے جو آہ کیا تھا ابھی اس آہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم اگر تو حق ادا کرنا چاہتا ہے تو زندگی بھر اسی طریقے سے ان کی خدمت کرتے رہا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث نقل ہے کہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی، بات کرتے کرتے انہوں نے دیکھا عرش الہی کے تلے ایک شخص جو ہے بڑے آرام سے سکون سے گھوم رہا ہے، تفریح کر رہا، بڑا اچھا دکھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ دل میں یہ تمنا ہوئی رب سے پوچھ لوں اس کا نام کیا ہے، میری بھی آرزو ہے اللہ تعالیٰ یہ مقام یہ مرتبہ مجھے بھی دے دے کہ میں اس کے عرش تلے۔ بڑا اونچا مقام ہے دوستو ماں کا، یہاں تک کہ آپ مسلمان ہیں، اگر ماں مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے اس کی خدمت کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو نہیں دیکھے، لیکن دائی حلیمہ جو آتی تھی، آج ہم نوکرانی سمجھتے ہیں، جب آتے تھے اٹھ جاتے تھے، اپنی چادر مبارک بٹھا پھیلا دیتے تھے، کہتے تھے امی جان بیٹھو، بیٹھ جاتے، رخصت جب ہونے لگتی بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور جایا کرتے تھے۔ یہ مقام دیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب یہ کون شخص ہے, اس کا نام کیا ہے؟ رب نے فرمایا اب اس کا نام جان کر کیا کرو گے, اس کے نام سے کیا واسطہ ہے تمہارا؟ اگر کہو تو اس کا عمل بتا دوں, کس کے وجہ سے ہم نے اس کو یہ مقام دیا ہے. کہا رب العالمین اب نام نہیں بتاتا تو عمل ہی بتا دیجیے. رب نے فرمایا لا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, یہ حسد اس شخص سے نہیں کرتا جس کو اللہ نے اپنے فضل سے مال والا بنایا. آج تو بھائی بھائی میں, قریبی رشتہ داروں میں حسد ہے, اس کو یہ کیسا مل گیا ہم کو کیسا. اسی کے وجہ سے آج کتنے فساد بگاڑ قتال ہو جاتے ہیں, اور اسی حسد کے وجہ سے اس کائنات میں سب سے پہلا قتال ہوا ہے, اسی کے وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم اس کی پہلی صفت, اس کی پہلی ادا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنے عرش کے نیچے رکھا ہے, لا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, اللہ نے اپنے فضل سے جس کسی کو کچھ دیا تھا تو اس کے اندر اس کے لیے بغض, نفرت, کینہ, کپٹ, حسد, دشمنی, عداوت نہیں رہتی تھی. یہ پہلی صفت ہے. دوسری ولا يمشي بالنميمة, وہ شخص سے غیبت کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں. ایسا نہیں کہ اس سے کچھ سنا اور پھر اس کو جا کے بولا, اس سے کچھ سنا اس کو آگ لگا دیا, یہاں تک کی بات بڑھتی گئی, اختلاف بڑھتا گیا, قتل و غارت تک نوبت آ گئی, لڑائی جھگڑے مار پیٹ کوٹ کچہری تک بات آ گئی ہے. ولا یمشی بالنمیمہ, یہ ادھر کی بات ادھر نہیں لگایا کرتا تھا. کانا لا يعق والديه, تیسری علامت یہ تھی کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, جس کے وجہ سے ہم نے اس کو یہ مقام, یہ مرتبہ دے دیا. تو خیر مختصر, بڑے اختصار کے ساتھ کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا حق جو اپنے بندوں کا بندوں پر بتایا, انسانوں کو بتایا, انسان پر, یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ تیسرا حق, وبالوالدین احسانا. پھر اللہ نے چوتھا بتایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین. وبذی القربى, قریبی جو رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی پریشانیوں کو دور کرنا, ان کو سلام بھیجتے رہنا, ان سے تعلقات قائم رکھنا, ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا. ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اس پریشانی سے نکالنے, مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرنا, جدوجہد کرنا. وہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں تو وہاں سے ان کو روکنا, اور پھر شریعت مطہرہ کی ان کو تعلیم دینا. وَبِذِي الْقُرْبَى, یہ ہے قریبی رشتہ داروں کا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملاقات کی تو انہوں نے کہا اخبرنی بفواضل الاعمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل, بہتر عمل کون سا ہے, مجھے خبر دے دیجیے, بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک, جو رشتہ دار ہے رشتوں کو توڑے تو تم اس کو جوڑ دو. سل من قطعک, اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمت, تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے, جس کو یہ چیز محبوب ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے, اس کے رزق میں برکت عطا کر دے, اور اس کو بری موت, ایکسیڈنٹ کی موت, کتے کی موت, مرنے سے اللہ بچا لے, فَلْيَصِلْ رَحِمًا, تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے. سل من قطع کا, جو توڑے اس کو جوڑو. وَعَاطِ مَنْ حَرَمَ کا, جو تم کو نہ دے تم اس کو دیتے رہو, تاکہ اس کے دل میں نفرت, بغض, اختلاف بھی ہے تو اس کے دل سے وہ بغض, نفرت, غصہ سب ختم ہو جائے, آپس میں محبت پیدا ہو جائے. وَعَاطِ مَنْ حَرَمَ کا وَعَافِ مَنْ ظَلَمَ کا, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بدکاری کا الزام لگایا منافقوں نے۔ آج عام ہو گیا ہے یہ مسئلہ، جس کے دل میں آ رہا ہے جس کے اوپر الزام لگا دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا، رو رو کر 50 دن گزر گیا، وہ کہتی اللہ کی قسم ہم نے نیند کا سرما بھی نہیں لگایا، اونگ بھی نہیں آئی۔ کتنی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیت سورہ نور کی نازل کی، یہ غلط الزام ہے۔ اب ایسے وقت میں الزام لگانے کی جب ہوا منافقوں نے عام کی ہے زہریلی، تو اس میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خالہ زاد بھائی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص میری بیٹی پر جنہوں نے الزام لگایا تھا زنا کا، بدکاری کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، یہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں اس کے گھر کا خرچہ اپنے جیب سے جلاتا تھا، غصہ آیا، تعلق ختم کر لیا، پورا تعلق ختم، رشتہ ختم، اور جو دیتے تھے خرچہ وہ نہ دینے کا عہد و پیمان کر لیا، قسم کھا لیا۔ لیکن رب نے سورہ نور کی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے وہ آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے، اگر تم کو یہ پسند ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تو پھر تمہارے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ جب یہ آیت نبی رحمت نے سنائی، صدیق اکبر مجلس میں موجود تھے، کہا بلا اللہ ربنا، ہاں ہاں اے رب العالمین ہم کو یہ پسند ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے مستح کو معاف کر دیا، اتنی بڑی انہوں نے غلطی کی تھی لیکن معاف کرتا ہوں۔ ابھی تک 1000 درہم دینار خرچہ دے رہا تھا، تو آج سے میں 2000 دوں گا ان کو۔ یہ ہے دوستو اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو سب سے بہتر انسان بننا، چاہتے ہو امن و سکون قائم ہو، چاہتے ہو مواخات قائم ہو، تو ایسے وقت میں تم پر جو ظلم کرے دل بڑا کر کے معاف کر دو۔ تو چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو رشتہ دار ہیں ان کا حق، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم جس کا باپ مر گیا ہے، چھوٹا ہے، معصوم بچہ ہے، کوئی بھی ہو دنیا کا، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لیا تھا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ کسی کا بھی یتیم ہے، ایسے وقت میں اب اس کے ساتھ خیر خواہی، نرمی کا معاملہ کرنا، اس کی ضروریات کو پوری کرنا۔ مشکات کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وَإِنَّ رَجُلًا شَكَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، میرا دل پتھر ہو گیا ہے، کوئی کیسی بھی خبر سنائے تو دل نرم ہوتا نہیں ہے، جنت کی بات سنائی جائے تو دل میں امنگ پیدا نہیں ہوتی جنت حاصل کرنے کا، اور دوزخ سے ڈرایا جائے تو دوزخ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا۔ میرا دل اتنا پتھر ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، کسی کے لیے کوئی رحم کی بات ہی نہیں ہے۔ دل سخت ہو گیا تو اختلاف، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ دل نرم رہا تو انسان چیونٹی کو بھی نہیں مارتا، کسی کو ایک ہاتھ مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی دل سخت ہو گیا، آپ نے کہا امسح راس الیتیم، اگر کوئی یتیم بچہ مل جائے جس کا باپ مر گیا ہو، محبت سے، شفقت سے، پیار سے، الفت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، وَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ، اور جو مسکین ہے اس کو کھانا کھلا دینا، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔
یہ ہے ولیتام. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والمساکین، جو مسکین ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسکین ہے، جو بیوہ ہے، اس کی ضروریات، اس کی مشکلات آسان کرنے کے لیے اگر کوئی شخص دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس شخص سے افضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے قانون کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اس شخص سے بہتر اس کا یہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. جو شخص مہینے بھر نفلی روزہ، نفلی تہجد اور نفلی صدقہ خیرات کرتا ہے، اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی مسکین اور بیوہ کی خیر خواہی کے لیے اس کے قدم بڑھے اور وہ کوشش اور محنت کرے. والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب، اور جو پڑوسی ہیں، چاہے قریبی پڑوسی ہو یا دور کے پڑوسی. 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک پڑوسی سے 3 رشتہ ہوتا ہے، ایک پڑوس میں رہنے والے سے 2 رشتہ ہوتا ہے، ایک پڑوسی سے صرف 1 رشتہ ہوتا ہے. ایک پڑوسی جس سے 3 رشتہ ہوتا ہے، ایک دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، اور دوسرے دنیا کا رشتہ ہے، خالو ماما خالہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا پڑوس کا رشتہ ہے. اور ایک پڑوسی ایسا ہے جس سے 2 رشتہ ہے، ایک پڑوس کا رشتہ، ایک دنیا کا رشتہ. ایک پڑوسی ایسا ہے جس سے کوئی رشتہ نہیں، نہ اسلام کا رشتہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی رشتہ ہے. رشتہ ہے تو صرف کوئی بھی غیر مسلم بھائی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حافظ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بڑا پیارا واقعہ نقل کرتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ. حضرت سہل کستری رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ عالم گزرے ہیں. ابھی ان کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا. عیسائی اب اس کو اتنی دشمن تھی مذہب کے وجہ سے، روزانہ اپنے گھر میں جھاڑو مارتا اور پورا کوڑا کرکٹ جمع کر کے ان کے گھر میں اوپر سے گرا دیتا تھا ان کے، اور یہ صاف کر کے باہر پھینک دیتے. کبھی الا الذی نہیں بولے، نہ روکے نہ ٹوکے نہ گالی گلوچ. مسلمانوں سوچو تمہارا رب تم کو کیا حکم دیتا ہے. سر فساد سے بچنے کا کتنا بہتر طریقہ ہے. ہمیشہ اب ان کی موت کا وقت آیا، سکرات کے عالم میں ہے، گھر کے بچے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلا لا. وہ آئے، کہا بھائی آج کے بعد سے کچڑا ایسا دکھ رہا ہے کہ اب میری موت آئے گی، آج کے بعد سے کوئی کچڑا میرے گھر میں نہ، کیونکہ میں برداشت کر لے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرے بعد میری اولاد برداشت نہ کرے، گالی گلوج ہو یا مار پیٹ ہو جس کی وجہ سے تم کو تکلیف ہو. اور ہمارا اسلام پڑوسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ تکلیف پڑوسی سے پہنچ رہی ہے تو برداشت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. کہاں آج سے نہیں ہے، تقریباً 40-45 سال سے میں یہ چیز کر رہا ہوں. بڑا متاثر ہوا وہ عیسائی بیچارہ. کہاں ہم اتنے دن سے تم پر ظلم کر رہے ہیں، کوڑا کچرا سب پھینک رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اتنی بڑی انسانیت، اتنی بڑی خیر خواہی دوسرا کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ کون سی چیز تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے؟ کہا ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہمارا رب کہتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک حدیث ہے، نبی نے 3 مرتبہ کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے وجہ سے اس کے پڑوسی لوگ تکلیف اور مصیبت، پریشانی، دکھ اور درد برداشت کریں. ایسے شخص کا ایمان اور اسلام بھی خراب ہے. چاہے پڑوس میں رہنے والا اپنی قوم کا ہو غیر کا قوم کو، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا. اللہ کی قسم آیت کا یہ ٹکڑا سننا تھا. سہیل کستری رحمت اللہ علیہ سے اتنا متاثر ہوا، کہا میرے بھائی جس اسلام کو تم مانتے ہو، جس نے پڑوس
پڑوسیوں کو اتنی اونچی تعلیم دی ہے خیر خواہی کی، کلمہ پڑھو، اس اسلام کو میں قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، اسی وقت وہ عیسائی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ 9 حق ہے۔ اور جو پڑوسی پہلو کا ساتھی ہو، پہلو یعنی باس، اب اس سے بہت کچھ آدھا ہے۔ نماز میں پڑھا ساتھ میں ہے، یہاں بیٹھے ہیں سب پہلو کے ساتھی ہیں، وہاں بیٹھے ہیں پہلو کے ساتھی ہیں، اسی طریقے سے سفر کر رہے ہیں تو پہلو کا ساتھی ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی مذہب، کوئی ذات، اگر اللہ کی قسم وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، بیٹھا ہوا ہے، چند گھنٹے کا، چند منٹ کا سفر کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی قرآن کہتا حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اس کی خدمت کرو، اور اس کو کوئی تمہاری ذات سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے وقت واقعہ یاد آتا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ سفر کر رہے تھے ٹرین کے، وہ بیٹھے ہیں، سامنے کچھ سادھو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، کئی مرید لوگ ہیں، سادھو کے پیر دبا رہے ہیں، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے۔ اب سادھو کو غصہ ہے، آج کل جیسے نفرت پھیلائی جا رہی، نفرت پھیلائی گئی تھی، وہ دیکھنا گوارا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب کی ضرورت پڑی، جب وہ ٹھہرا، پہلے لکڑی کی سیٹ ہوتی تھی، اوپر کی سیٹ میں ایک کیل تھی، وہ اس کے سر میں گھس گئی اچھے طریقے سے۔ جب گھس گئی تو خون گرنے لگا، خون سے چہرہ لال ہو گیا۔ اب اس کے لوگ جتنے مرید تھے ڈر کے وجہ سے خون دیکھ کر دور ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گیا یہ سادھو بیچارہ۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مقام علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، بڑا پیارا سبق دیا اس آیت کریمہ، اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے۔ وہ پہلے خون روکنے کی کوشش کی، خون نہیں رک رہا ہے، انہوں نے اپنے عمامہ، اپنی پگڑی اتارا، اس کو چلایا، راکھ بنایا، اور پھر جہاں کیل گھسی تھی اس راکھ کو رکھ دیا، یہاں تک کہ خون بند ہو گیا۔ اب پھر ایک کپڑا لیا اپنا رومال، ان کو ہوا دے رہے ہیں، گرمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادھو بابا کو ہوش آیا تو دیکھتے ہیں ان کے مرید تو پورے دور ہیں، اور یہ جس سے میں نفرت کرتا تھا، جس کے اسلام سے میں غصے میں رہتا تھا، آج وہ شخص ہماری خدمت کر رہا ہے۔ بڑا متاثر ہوا، کہا بھائی یہ کیا ہے؟ جس کو ہم نے اپنا بنایا وہ دور ہے، اور جس کو اپنا دشمن سمجھا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، وہ شخص میری خدمت کر رہا ہے، میری جان بچانے پہ لگا۔ بہت بڑا آپ کا احسان۔ کہا ہم نے کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کیا۔ کہا یہ بڑا احسان ہے۔ کہا احسان نہیں، میں نے رب کے حکم پر عمل کیا۔ کہا وہ کیا حکم ہے؟ کہا رب کہتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، تمہارے پہلو کا ساتھی جو ہے، چند منٹ کے لیے بھی اگر تمہارے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو اس کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف، تمہارے ہاتھ سے کوئی تکلیف، تمہارے زبان سے کوئی تکلیف، تمہارے اشارے سے کوئی تکلیف، کوئی دکھ، دل آزاری والی بات نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس پر عمل کیا۔ وہ سادھو بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہا ٹھہرو، ٹھہر گیا، سینے سے لگایا، کہا یہ تو بڑا اچھا قانون ہے رب کا، چلو میں بھی اس رب کے قانون کو مانتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، صرف ایک آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کاش کہ آج مسلمان حقیقت میں اسلام سمجھ جاتا، اس کے مطابق عمل کر لیتا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں بات، 10واں حق بتایا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، تمہارے گھر میں جو جھاڑو مارنے والی ہے، تمہارے دکان میں جو نوکری کرنے والا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسے کمتر نہیں سمجھنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ جب تم کھا رہے ہو
ہو تو اس کو کھلانے کی کوشش کرنا، اس کی ضروریات کو پوری کرنا، دیکھنا اس کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کا ذرا لحاظ رکھنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 حقوق بیان کرنے کے بعد کہتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کہتا ہے انسانوں کے 10 حقوق ہم نے جو بتائے ہیں، یہ حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر شیخی نہ ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو، جو جاہل نہ ہو، جو علم والا ہو، اسلام کو ماننے والا ہو۔ وہ شخص جو ہے اس پہ عمل کرے گا، جو متکبر ہوگا، ظالم ہوگا، ایسا شخص ان آیتوں پر، ان حقوق پر، ان اعمال پر، ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق کو ادا، ان تعلیمات پر زندگی نہ گزار سکے۔ تو مختصر یہ، اگر یہ 10 حقوق ہم ادا کر دیں تو قتل، غارت، دشمنی، بغاوت، حسد، اختلاف، لڑائی جھگڑے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ان آیتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔